أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين فلما جن علیہ، یہ بات سمجھئے، فلما جن علیہ، اور جب کیا ہوا ان پر تاری ہوئی، اندھیری سیاہ رات، جن علیہ ان پر چھا گئی، اللیل رات کو، رآ کوکبا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ اب آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کہ انہوں نے ستارہ دیکھا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو پوری قوم تھی ان کی، یہ ساری کی ساری قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، اور بابل میں یہ رہتے تھے، اور بابل کے یہ جو بت پرست تھے یہ زمینی دیوتاؤں کی کم پرستش کرتے تھے، آسمانوں کو زیادہ پوجتے تھے، ستاروں کو زیادہ پوجتے تھے، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے ستارے تھے زہرہ اور مشتری، وینس مشتری، اور زہرہ مارس، جوپیٹر ہے، مشتری مارس ہے، مشتری جوپیٹر ہے، اچھا، مشتری اور زہرہ، ان دو ستاروں کی خاص طور پہ وہ پرستش کرتے تھے، اور سورج کی بھی، چاند کی بھی، ان سب کی سب چیزوں کا شرک ان کے ہاں عام تھا۔ تو اللہ تعالی نے اسی مناسبت سے یہ ستاروں کی بات یہاں چھیڑی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ اتنا تعلق ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح یہ راہ راست پر رہیں، کسی طرح میری حکمرانی تسلیم کریں، کسی طرح مجھے بادشاہ مان جائیں اور توحید پر قائم رہیں۔ اس لیے یہاں پر شروع یہ کیا ہے کہ جب ان پر رات آ گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اور ستارے کو دیکھ کے قالا فرمایا انہوں نے، ھذا ربی، یہ ہے پروردگار میرا، یہ میرا رب ہے۔ یہ ہے استفہام، اس ایک دو لفظوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آگے ساری بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ اس موقع پہ عموماً مفسرین اسی طرف گئے ہیں جنہوں نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں رہے، اس لیے اس ھذا ربی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اصولی بحث یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی زندگیوں میں نبوت سے پہلے کس سٹیٹس میں ہوتے ہیں؟ علیاذ باللہ، کیا وہ مشرک ہوتے ہیں، یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے ان سے، یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے؟ محققین اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے قبل بھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ شرک تو بہت بڑی چیز ہے، وہ کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے بات پر دلیل بنے، شہادت بنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی کبیرہ گناہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ایسی چیز ایک لکھ دی ہے، اور اسی چیز کو لے کر آگے یہ مستشرقین چلے ہیں، اور مستشرقین نے اس پہ بتایا ہے کہ حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، علیہ باللہ، یہ تو شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی پاک تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کریں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی تاریخ میں لکھ گئے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم نبوت کے مقام اور مرتبے کی اس تقدس کو ٹھیس پہنچائیں، ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ ہم کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے تاریخ میں ایک چیز نقل کر دی ہے، اور باقی امت میں کوئی بھی ایسی چیزوں کو نہیں مانتا۔ جتنے محققین تھے ان سے پہلے بھی تو تھے،
یہ جو تصور ہے نا ایک کہ جو کچھ بخاری میں آ گیا بس بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں آ گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر تصور یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ جو کچھ لکھتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تصور صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، انسان بہرحال انسان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی ذات پاک ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی نے معصوم رکھا ہے، ورنہ بڑے آدمی سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور بعد میں آنے والے اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علمی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نبوت سے پہلے کبھی شرک میں مبتلا ہوئے ہوں۔ شرک تو بڑی چیز ہے، کبیرہ گناہ تک سے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبوت کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہیں بھی آپ پورے قرآن میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ مشرکین نے اٹھ کے یہ کہا ہو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کل تک تو تم بھی اسی دین پہ تھے، کل تو تم بھی شرک کرتے تھے۔ تعریفی جملے کہے ہیں، مثلا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، صالح تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم نے یک یہ کیسے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی تعریف کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ کل تک تم بھی یہی حرکتیں کر رہے تھے علیہ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور نبوت کے بعد بھی اہل مکہ نے یہی کہا کہ آپ صادق تھے، امین تھے، بڑے اچھے تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش کی ہے، یا کل تک تو تم بھی اسی دین پہ تھے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا قطعاً کہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک کرتے ہوں یا یہ چیزیں کرتے ہوں کبیرہ گناہوں میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے یہ بات جب کہی کہ میں عیسیٰ ہوں اور اصل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا جناب آپ نے تو اپنی کتابوں میں پہلے لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا، اوپر جانے کا، واپس آنے کا جو قائل نہیں وہ کافر ہے، اس وقت تو آپ بھی قائل تھے، یہ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ یک بیک آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا ہاں عقیدہ تو میرا وہی تھا، لیکن 13 برس خدا مسلسل مجھ پہ وحی کرتا رہا کہ تو ہی عیسیٰ ہے، اور وہ عیسیٰ انتقال کر گیا، اب میں خدا کی وحی کے سامنے مجبور ہوں، کیا کروں؟ اور پھر اس ظالم نے یہ دلیل دی ہے آیت، وہ کہتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو شرک کرتے رہے، وہ یہ دیکھو انہوں نے سورج کو دیکھا، فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، تو وہ بھی شرک کرتے رہے۔ کوئی امت میں، جمہور امت میں اس بات کی طرف نہیں گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ھذا ربی میں جس طرح قرآن پاک میں اور 20 جگہیں اب تک تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ تو اس کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ لفظ محذوف ہے، نہیں ہے، اس لفظ کو ماننا چاہیے، پھر جا کر یہ بات پوری ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے مانا ہے قال اھذا ربی، انہوں نے کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ ستارے کو دیکھ کے انہوں نے کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ یہ ہے قرآن پاک میں اس قسم کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ باطل گمراہ فرقہ اس کے عقیدے کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بات کرنے والے اگرچہ حق تعالی شان ہوئی کیوں نہ ہوں، اللہ بھی ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ کا کسی قادیانی سے مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی، یہی کہتے ہو نا تم؟ وہ کہتا ہے ہاں میں یہی کہتا ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کا دعویٰ دہرایا اپنی زبان سے، لیکن آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ تو صرف تسلیم کرانے کی بات کرتے ہیں تاکہ بات طے ہو جائے کہ بات ہے کیا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اور اگر اس کا عقیدہ نہیں تو انکار کر دے گا۔ ٹھیک ایسے ہی قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اور تو اور اللہ تعالی نے اقرار کیا ہے کہ اچھا تمہارا اچھا عقیدہ یہ ہے، اب اس کے بعد کوئی آدمی کہے کہ اللہ بھی اس چیز کو مانتا ہے تو پھر بے وقوفوں والی بات۔ اس مسئلے کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن پاک کی صرف 3 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ سورہ نحل دیکھیے 14ویں پارے میں، سورہ نحل میں 14واں پارہ ہے
اور آیت نمبر ہے اس کی 27. سولہ نمبر سورت. ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت، اور پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ انہیں رسوا کرے گا کافروں کو. ویقول، اور وہ کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین، جن کے متعلق کنتم تشاقون فیہم، بہت زیادہ تمہیں اصرار تھا کہ وہ میرے شریک ہیں. کہاں ہیں میرے شریک؟ اب کوئی ہندو اس آیت کو پڑھ لے یا کوئی کافر اور وہ کہے کہ دیکھو اللہ نے بھی مان لیا نا کہ اس کے شریک کچھ ہیں، اسی لیے تو کہتا ہے کہاں ہے میرے شریک لاؤ. تو یہ تو اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کیا، اللہ نے اپنی بات تھوڑی کی ہے. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن خدا رسوا کرے گا ان مشرکین کو جو شرک پہ مر گئے. وہ یقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن پر تم ضد کرتے تھے، جو تمہارا اصرار تھا کہ یہ میرے شریک ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو اب کوئی کہے کہ اللہ مان گیا، تو الیاذ باللہ یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے. تو اور کیا ہے؟ ایک اور مثال آپ دیکھیے اس کی سورہ طٰہٰ میں، یہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، سورت کا نمبر ہے 20 اور طٰہٰ میں 97 نمبر ہے آیت کا. سے دیکھ لیجئے. قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی ہے اور فرمایا کہ اب تمہاری کیا حقیقت ہے سامری، یہ جو تم نے بچڑا بنا لیا تھا اور پرستش کی دعوت دی اور شرک کروایا، تمہاری اس کی کیا حقیقت ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، حضرت جبریل امین کو. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اور جسے اللہ نے بھیجا تھا میں نے کیا کیا، ایک مٹھی مٹی کی اس کے پاؤں سے اٹھا لی، جہاں اس کا پاؤں پڑا میں نے ایک مٹھی اٹھا لی. فَنَبَذْتُهَا، اور میں نے زیورات کو پگھلا کر اس میں وہ مٹی ڈال دی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، مجھے اسی طرح میرے جی نے سمجھایا کہ ایسے کرو. تو وہ مٹی جب اس میں ملی تو اس میں آواز پیدا ہو گئی. اب جب آواز سنی قوم نے تو قوم نے کہا واہ بھئی یہ تو بہت عجیب چیز ہو گئی. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل نکل یہاں سے. فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، اور تجھے زندگی میں یہ سزا ملے گی تو کہ تو کہے گا لا مساس، مت مجھے ہاتھ لگاؤ، مت مجھے چھیڑو، بالکل تنہائی کی زندگی ہو جائے گی. وَإِنَّ لَكَ، اور تیرے لیے موعدا لن تخلفه، ایک وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے عذاب کا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اس اپنے خدا کو جس پر تو سارا دن چمٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو اس کا خدا مان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہے الہ الہک الذی، اپنے خدا کو دے، تو انہوں نے بھی خدا مان لیا بچڑے کو. تب بھلا بتاؤ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ تھا نا کہ تمہارا خدا ہے، تو اس خدا کے ساتھ تم سارا دن چمٹے رہتے تھے. لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر اس کے بعد ہم بکھیر دیں گے اڑا کر اس کی خاک کو اور دریا میں بہا دیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ بچڑا خدا ہے، تو اس کی زبان سے گویا کہ کہا کہ مطلب یہ جو تمہارا عقیدہ تھا. سمجھ آئی بات؟ ایک اور جگہ بھی دکھا دیتے. تیسری جگہ دیکھیے، سورہ حامیم سجدہ ہے،
25वें पारे 25वें पारे के आगाज में हामीम सजदा, बिल्कुल 25वां पारा जहां से शुरू हो रहा है ना, पच्चीसवें पारे की ये पहली आयत है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, और अल्लाह ही की तरफ लौटता है क़यामत का इल्म, यानी अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। ये कल इल्म गैब की बहस आई थी ना, सूरह लुकमान की आखिरी आयत, वो 5 चीजें, अब ये वो चीज अल्लाह ने यहां भी फरमाई है कुछ। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा, और क़यामत की खबर बस अल्लाह ही को है। वमा तखरुजु मिन समरातिन, और जो कोई फल मेवे निकलते हैं मिन अकमामिहा, अपने गुलाफ से, अपने खोशे से, अपनी असल जगह से जो मेवे जो फल जुदा होते हैं। वमा तहमिलु मिन उनसा, और कोई भी मादा जब उसके यहां बच्चा उसका तवक्को होती है, उसकी उम्मीद होती है। वला तवाओ, और जब वो उसको जन्म देती है, इल्ला बिइल्मि, अल्लाह के इल्म में है ये सारी की सारी चीज। बच्चे की पैदाइश, उससे पहले उसकी उम्मीद, और उससे भी पहले ये तीसरी चीज जो जिक्र यहां पर फरमाई है कि कोई फल अपनी जगह से नहीं निकलता और जुदा होता, ये सब की सब चीजें अल्लाह के इल्म में है। व यौम युनादीहिम, और अल्लाह का इल्म ऐसा है कि क़यामत में अल्लाह ताला पुकारेगा और कहेगा ऐन शुरकाई, कहां है मेरे शरीक। अब कोई कहे कि अल्लाह ने तो खुद मान लिया क़यामत में उन्हें बुलाएगा कि कहां है मेरे शरीक, कहां गए लात व मनात व उज़्ज़ा और जितनी देवियां और देवता थे, किधर गए मेरे शरीक। कालू, काफिर कहेंगे आज़न्ना का, हमने तुझको पहले ही बता दिया है, मा मिन्ना मिन शहीद, हम में से कोई इस बात का इकरार नहीं करता, हम तो नहीं मानते कि तेरा भी कोई शरीक है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल, और जिनको पुकारते रहे हैं इससे पहले, सारी जिंदगी जिनको शरीक बनाते रहे हैं, आज वो गुम हो जाएंगे। वज़न्नु मा लहुम मिन महीस, और उस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि कहीं बचने की आज जगह नहीं। उनको अंदाजा हो जाएगा कि आज अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। ये जो अल्लाह ने फरमाया कि ऐन शुरकाई, कहां है मेरे शरीक, ये अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से थोड़ा ही कहा है। मतलब ये कि जिनको तुम गुमान करते थे ना कि वो मेरे शरीक हैं, वो कहां है आज। समझ आ गई इसकी अच्छी तरह, ठीक है। बस ऐसे ही है वो जगह। काला हाजा रब्बी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो उस सितारे को देखा रात को और कौम से कहने लगे हाजा रब्बी, क्या ये मेरा परवरदिगार है। इस्तिफ़हाम है, पूछा है, खबर नहीं दे रहे कि ये मेरा परवरदिगार है, वो तो पूछ रहे हैं। जैसे कई मर्तबा इस्तिफ़हाम इकरार के माना में आया है ना कई जगह कि अच्छा फिर बताओ ये क्या है, तो मतलब ये कि ये जरूरी, ऐसे है। इसी तरह ये इस्तिफ़हाम जो है इनकार के माना में भी ये सीगा जो है ऐसे है कि सीगा इस्तिफ़हाम का है और खबर नहीं है, और इनकार है इस चीज का कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं। काला हाज़ा रब्बी, फरमाया उन्होंने क्या कि मेरा परवरदिगार है। फलम्मा अफला, और जब वो डूब गया सितारा, काला ला उहिब्बुल आफिलीन, कहने लगे मैं मोहब्बत नहीं करता उनसे जो छुप जाया करते हैं। कमाल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, मोहब्बत की बात की है और मोहब्बत को जोड़ा है इबादत के साथ। देखा, यह है नबूवत का जुमला और मारिफत है इस बात की कि मोहब्बत जहां होती है ना वहीं इबादत भी होती है। और जितनी अपने माबूद की मोहब्बत बढ़ जाए उसकी इबादत भी उतनी बढ़ जाती। अल्लाह की मोहब्बत जरूरी। अल्लाह ताला से जब मोहब्बत हो जाएगी तो खुद ब खुद उसके काम करेगा। आम दुनिया की जिंदगी में देखो
کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے 24 گھنٹے اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، خوشی ہوتی ہے اس کی خوشی سے، ہر وقت اس کی خدمت سیوا میں لگا رہتا ہے، دن میں 1 مرتبہ سے 2 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات ہو جائے تو شام تک خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ آج تو 2 مرتبہ فون پہ بات ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت کی ہیں، تو اللہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے پہلا جملہ یہ فرما دیا کہ دیکھو لا احب الآفلین، میں جو ہے وہ محبت نہیں کرتا ان سے جو ڈوب جانے والے ہیں۔ محبت کے قابل تو وہ ذات ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور جب محبت اس کو ہے تو پھر عبادت اس کی کیوں نہیں؟